آپ ابو ہریرہ کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ, یار ہی واز ویری لیٹ ان اسلام کو. ابھی ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں, سب سے احادیث. برو جب خیبر کی جنگ فتح ہو گئی تب ابو ہریرہ اسلام میں آ رہے ہیں 7th ہجری میں. بڑا کم ٹائم. ایون عبداللہ ابن عباس انہوں نے اپنی ایڈلٹ ہوڈ کے 3 سال گزارے لیکن ساتھ 10 سے 13 تک, اور ابھی چلے گئے. اور اس امت کے عالم حبر فی الحال الامہ. مجھے پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب بات سمجھ میں آ رہی کہ کمپنی جو ہے آپ کی, جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ چوز کرتے ہو رہنا, وہ آپ کو اپلفٹ کرتا ہے یا پھر نیچے بھی گراتا ہے, رائٹ؟ بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی اسٹرگل جو ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے. دس آلسو مینس دیٹ فار ایگزامپل جو 40 دن تک پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں نا, اور جہنم کی آگ سے بھی سبحان اللہ. تو اس میں موٹیویشن سب سے زیادہ یہ ہے, یہ ویژن بھی ہے, یہ گول بھی ہے. بٹ 40 دنوں تک ہر نماز میں یہ خیال رکھنا اور یہ کوشش کرنا کہ آپ پہلی تکبیر پا لیں, یہ ایک اسٹرگل ہے, یہ ڈسپلن سے ہوتا ہے. ہاں, اور اس کے لیے آپ کو ڈسپلن چاہیے. مطلب کمپنی الون اینڈ موٹیویشن الون ول ناٹ ہیلپ. یس, دیر از ایکچوئل دیٹ لٹل اسپیکٹرم آف یور فری ول, کانشیس ڈیسیژن میکنگ, جو کہ ضروری چاہیے, جو جس سے آپ کچھ کر سکو گے. اصل میں تو یہ ایک پروسیس ہے نا. پروسیس میں یعنی فار ایگزامپل جیسے میں سمجھتا ہوں گناہ کیسے ہوتے ہیں, تھنکنگ سے شروع ہوتا ہے, فیلنگس بنتی ہیں, ایکشن اینڈ ہیبٹس, یہ ہے 1 2 3 4. اسی طرح سے ڈسپلن از دا لاسٹ اسٹیج. اٹ اسٹارٹس ود اے اسپارک, وہ جو موٹیویشن ہے آپ کی بین میں. جب آپ کو ایک پمپ ملا ہے نا کہ یار دنیا میں کیا کچھ لوگ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اف یو سٹ ود پیپل ہو آر ارننگ لائک کریزی ملینز آف روپیز, 2-4 بندہ بیٹھے تو کہتا ہے یار مجھے بھی کمانا ہے. اف یو سٹ ود پیپل ہو آر کریزی اباؤٹ دیئر ہیلتھ, ان کی ڈائٹ, آپ جو ہے نا چاول روٹی کھا رہے ہیں اور وہ جو ہے نا کما کی ڈائٹ لے رہے ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹیویشن جو ہے اٹ از انورسلی پروپورشنل ٹو لیزینس. جتنی موٹیویشن زیادہ ہوگی اتنی لیزینس انسان کی کم ہوگی. ہاں, پرابلی موٹیویشن کو آپ کہہ لیں, اور موٹیویشن اسپارک کرتی ہے بگر گولز کو, اور بگر گولز اسپارک کرتے ہیں ڈسپلن کی طرف انسان. ایکچولی دس از رائٹ, بیکاز دین کی کسی بھی عبادت میں, کسی بھی چیز میں اگر آپ فیل کر رہے ہیں نا کہ یو ہیو لاسٹ انٹرسٹ فار سم ریزن, آپ اس پہ کچھ بیانات سن لیں, کچھ لیکچر سن لیں, یو ول گیٹ دیٹ انسٹنٹلی. ایک اور چیز بھی سمجھ میں آتی ہے, جیسے ابھی آپ نے نا کچھ پرسنالٹیز کا نام لیا, ابو ہریرہ ہیں, خالد بن ولید ہیں, عمر بن خطاب ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اے پرسن ٹو بی اے پولی میتھ, کہ ہر چیز میں وہ جو ہے ٹاپ پہ ہو. عمر بن خطاب کی اپنی پرسنالٹی ہے, خالد بن ولید کی اپنی ہے, ابو ہریرہ کی اپنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر ہے اور یہ بہتر نہیں ہے. لیزینس کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے, جو آج اسپیشلی بچوں کی اگر بات کریں, آپ بچوں کے اوپر بچپن سے ہی ایسا پریشر ڈالتے ہو کہ تم نے ساری سائنسز بھی پڑھنی ہے, لیٹس سے فزکس, بایولوجی, کیمسٹری وغیرہ. اب بچہ ہو سکتا ہے آرٹس کی طرف جا رہا ہے, اس کی جو رغبت ہے کسی اور چیز کی طرف ہے, تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ اس کا جب دل نہیں کر رہا, انٹرسٹ ہی نہیں پیدا ہو رہا, تو پھر وہ جو ہے لیزینس کی طرف جاتا ہے. ہاں, اور وہ اس کو نا دیکھیں, ہم اگر لیزینس کے کانسیپٹس کو اگر ڈائلیکٹکلی سمجھیں تو ڈائلیکٹکلی کیا ہوتا ہے؟ ہاں, ڈائلیکٹکس از بیسکلی نوئنگ اے کانسیپٹ. فار اف یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ڈارکنیس یو اسٹڈی لائٹ. اچھا, اس کی اپوزٹ چیز کو پڑھیں. اف یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ رچنس, پاورٹی کو پڑھیں. اگر نیکی کرنا چاہتے ہو تو گناہ کے بارے میں جانو. ٹھیک ہے, کیا تفسیر کرتے ہیں یار, کمال ہے, واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اف یو ریڈ, اف یو وانٹ ٹو, جیسے اپنے وارمتھ کو پڑھنا ہے, آپ کولڈنس کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اگر آپ نے لیزینس کو پڑھنا ہے نا, آپ پرو ایکٹیویٹی کو دیکھیں, پڑھیں کہ وہ کیا چیز ہے. یا اگر آپ نے پرو ایکٹیویٹی اور پروڈکٹیوٹی کو سمجھنا ہے, آپ لیزینس کو پڑھیں. اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا, تو ڈائلیکٹکلی اگر ہم دیکھیں قرآن اور حدیث میں کتنا ہی زیادہ فوکس ہے آن بینگ پرو ایکٹیو. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ اب لیزی ایٹیٹیوڈ کیا ہے, آرام سے بھاگ کے اللہ کے پاس آ رہے ہیں. موسیٰ کیوں جلدی چل کے آئے ہو, میں وَعَجِلْتُ تیزی سے پرویکٹیولی کیوں آئے ہوں, تاکہ آپ راضی ہو جائیں. اور قرآن میں وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ, اور سبحان اللہ یار, لا يستوی منکم من انفق بالقبل الفتح وقاتل. تم میں سے وہ شخص برابر نہیں ہے جس نے بعد میں فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور جس نے فتح مکہ سے پہلے کیا. سو ونر ٹیکس دا موو اینڈ وہ لیڈ لے جاتا ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ دس لائف از اے کمپٹیشن.
جو پہلے آگے گیم لے جائے گا نا, ایون بزنس میں بھی یار, جو رائٹ ٹائم پہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیتا ہے نا, جو رائٹ ٹائم پہ اپنے اچھے ڈیسیجنز لے لیتا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں گیم لے جاتا ہے. اچھا ریلیجیس پرسپیکٹیو میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں ایکولی باقی افیئرس میں بھی ضرور یہ ویلڈ ہے بات, اس چیز کو سمجھنا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا. ہاں خاص طور پہ یہ چیز یو نو وین وی سے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اسپیشلی جب ہم نا لیزینس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیزینس کو اوور کم کرنے کے لیے ہم بھول جاتے ہیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ سے بھی توفیق مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم لیزینس کو اوور کم کریں. دس از مائی بردرز, آئی ایم ٹیلنگ, دس از دی اونلی تھنگ دیٹ وی لیو بیہائنڈ. اس کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں, اس کو اینڈ پہ رکھتے ہیں. فار آل آف آور ورلڈلی افیئرس وی ایگزاسٹ آل آف دا ورلڈلی آپشنز فرسٹ اینڈ فارموسٹ. دا اونلی تھنگ وی فارگیٹ از آسکنگ دا توفیق فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یو نو یہ تو یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے کہا یہ ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں یہی مانگنی چاہیے, یہی مانگنی چاہیے. یو نو دا ویری ریزن وائی سو مینی صحابہ, جس طرح سے آپ نے مینشن کیا, were able to achieve so much in such a short span of life was their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. They had the motivation, they were with the best of other people, but with their connection with Allah subhanahu wa ta'ala. ہماری دعاؤں کا جو ہے ہمارے زندگی میں اعمال پہ کتنا بڑا افیکٹ ہے وہ, مطلب یہ جو کلمہ ہے ہمارے ہاں, یہ کلمہ کیا ہے وہ, ہمارے ہاں یہ کلمہ بڑا غلط سے مراد یہ نہیں کہ وہ بالکل نیگیٹو, لیکن ایک غلط اس کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کچھ برا دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, نیگیٹو کونوٹیشن میں, لیکن حالانکہ ایسا نہیں, حالانکہ اٹس اے ذکر کنز من کنوز اللہ, ٹھیک ہے, کنوز الجنہ, جنت کے خزانوں میں سے ایک وہ خزانہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھائی دیکھتے ہو, آپ یہ اناؤنس کرتے ہو ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں یہ اچھا کام نہیں کر سکتا. اچھا لوگوں کو نا, اور جب ایک دوسری چیز بھی کہ جب آپ کوئی برائی دیکھتے ہو تب بھی آپ ہی کہتے ہو لا حول ولا قوت, کہ اللہ تیری توفیق کے بغیر میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا. یعنی لوگوں کو اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا ان فرسٹ پلیس, یعنی لا حول کہ مجھے کوئی چیز ڈائیورٹ کر ہی نہیں سکتی اس گناہ سے, میں یہ گناہ کر بیٹھوں گا, الا باللہ, اور یعنی ولا قوت کہ میرے اندر یہ انرجیز ہے ہی نہیں کہ میں نیکی کر سکوں. جیسے آپ نے بتایا تھا نا اس دن کہ جب حی علی الصلاح حی علی الفلاح ندا ہوتی ہے, تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن, اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر میں یہ کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. میں آپ ایک اور چیز آپ کو بتاؤں اس خاص جملے کے حوالے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج کے اس پہ گئے تو 7th ہیون پہ ان کو کون ملے؟ ابراہیم علیہ السلام. اینڈ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. So you need to imagine this. You know, the best of creations, ٹھیک ہے, are meeting. We're not talking about politicians. We're not talking about some hi-fi celebrities of this dunya. We're talking about Anbiya, and that too, some of the best. Two of the best. دو خلیل ہیں نا, 2 of the best, and at best of places. 7th heaven, you know, اور بیت المعمور پہ مل رہے ہیں, اور ان کے درمیان جو کنورسیشن اب ہو رہی ہے, ٹاپ 2 لوگوں کے درمیان انسانی ایور لیوڈ آن دا فیس آف دس ارتھ, ان لوگوں کے درمیان جو کنورسیشن ہو رہی ہے وہ کنورسیشن کتنی ویلیوبل ہوگی. سو وٹ دے مائٹ بی ڈسکسنگ پالیٹکس, یو وڈ سے ایجوکیشن اور اکانومی اور واٹ. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرو امتک, کہ اپنی امت کو حکم دو کہ غراس الجنہ جو ہے وہ زیادہ کرے, جنت میں جو پلانٹیشن ہے وہ زیادہ کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ پلین ہے, تو وہ کیسے زیادہ کریں. اچھا ڈونٹ فرگیٹ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے اور کون بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیسے زیادہ کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کلمہ سے. سو کین یو امیجن دی امپورٹنس آف دس کلمہ, واٹ اٹ مینس, اور یہ ہماری لائف میں کتنے پازیٹیو افیکٹس لے کے آ سکتے ہیں. So I think we are away from asking this tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے واللہ. اچھا آج کل نا لوگ ان چیزوں کو بلیٹل کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 5 یعنی وہ تو نفل ہے نا, وہ کہتے ہیں 5 نمازیں نہیں یا 15 نمازیں پڑھیں. جب تک آپ XYZ خلافت کی محنت نہیں کر رہے نا, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. یعنی عجیب کانسیپٹس. ہاں یس ایکٹیویزم ہے ضروری, لوگوں کا دین کی طرف, اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ خلافت کا نظام ہو, بٹ عبادات کو بلیٹل کر کے اور ایسے لوگوں کے عام طور پہ معاملات دین داری کے حوالے سے, پرائیویسیز کے حوالے سے بہت آئی تھنک دس از اے نیچرل
انکلینیشن آف ہیومن بینگس. آف کورس ہم شیطان کو اس پوری ایکویشن میں سے نکال نہیں سکتے. دنیا کے تمام دوسرے میٹرز میں شاید آپ کی اپنی لیزینس کی کوئی اور وجوہات ہوتی ہوں, بٹ وین وی ٹاک اباؤٹ دی عبادات, دا دین آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, تو اس میں شیطان کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نیچرل مجھے لگتا ہے کہ انکلینیشن ہے کہ عبادات, اذکار, دعائیں, اگر آپ ان پہ محنت کر کے اپنے آپ کو یاد نہیں رکھواؤ گے نا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ہے, تو شیطان آپ کو بھلا دے.